السلام علیکم، میں ہوں شمع انصاری اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پر میرے چینل ہسٹری آف اسلام میں سیریز سیرت و تاریخ انبیاء علیہ السلام میں سیرت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا 30واں حصہ۔ میرے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور اگر چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب بھی کریں۔ غزوہ خندق 5 ہجری کی تمام لڑائیوں میں غزوہ خندق سب سے زیادہ مشہور اور فیصلہ کن جنگ ہے۔ چونکہ دشمنوں سے حفاظت کے لیے مدینہ منورہ کے چاروں طرف خندق کھودی گئی تھی، اس لیے اس لڑائی کو جنگ خندق کہتے ہیں۔ اور چونکہ تمام کفار عرب نے متحد ہو کر مسلمانوں کے خلاف یہ جنگ لڑی تھی، اس لیے اس لڑائی کا دوسرا نام جنگ احزاب ہے، یعنی تمام جماعتوں کی متحد جنگ۔ قرآن پاک میں اس جنگ کا ذکر اسی نام سے ہے۔ بنی نذیر کے یہودی جب مدینہ سے نکال دیے گئے تو ان میں سے یہودیوں کے کچھ رئیس خیبر میں جا کر آباد ہو گئے۔ خیبر کے یہودیوں نے ان کی بڑی قدر اور آؤ بھگت کی۔ ان میں سے یہودیوں کے 3 بڑے رئیسوں سلام بن الحقیق، وحی بن اخطب، کنانہ بن ربیع کو اپنا سردار مان لیا۔ یہ لوگ چونکہ مسلمانوں کے خلاف غصے سے بھرے ہوئے تھے اور انتقام کی آگ ان کے سینوں میں دہک رہی تھی، اس لیے انہوں نے مدینہ پر ایک زبردست حملے کا منصوبہ بنایا۔ یہ تینوں سردار اسی مقصد سے مکہ گئے اور قریش سے یہ کہا کہ اگر تم لوگ ہمارا ساتھ دو تو ہم لوگ مل کر مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیں گے۔ قریش تو مسلمانوں کو مٹانے پر تلے ہوئے تھے، فوراً راضی ہو گئے۔ اس کے بعد یہ تینوں بنی غطفان کے قبیلوں میں گئے اور بنی غطفان والوں کو خیبر کی آدھی آمدنی کا لالچ دے کر مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے آمادہ کر لیا۔ اس کے بعد یہ تینوں بنی اسد اور بنو سلیم کے قبیلوں میں گئے اور ان کو بھی مسلمانوں کے خلاف لڑائی پر راضی کر لیا۔ اس طرح مسلمانوں کے خلاف یہ 10,000 کا لشکر جمع ہو گیا۔ اس لشکر کی کمان ابو سفیان کو سونپی گئی۔ جب اس تیاری کی خبر مدینہ پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً صحابہ کی مجلس شورا بلائی اور مشورہ کیا گیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ شہر کے 3 طرف تنگ گلیاں اور کھجور کے گھنے باغ ہیں، ادھر سے حملے کا امکان کم ہے۔ چوتھی طرف جو کھلا رخ تھا اس پر ایک خندق کھودی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رائے کو پسند فرمایا اور 8 ذی القعدہ 5 ہجری کو خندق کھودنے کا کام شروع کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3,000 صحابہ کو ساتھ لے کر خود اپنے دست مبارک سے خندق کی حد بندی کی۔ 10 آدمیوں پر 10 گز لمبی اور 5 گز یعنی 15 فٹ گہری خندق کی ذمہ داری تھی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خندق کے پاس تشریف لائے اور جب دیکھا کہ زبردست سردی کے موسم میں صبح کے وقت انصار اور مہاجرین فاقوں کے باوجود پورے جوش سے خندق کھودنے میں مصروف ہیں تو آپ نے یہ دعا پڑھی: اے اللہ، بلا شبہ زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے، لہٰذا تو انصار و مہاجرین کو بخش دے۔ اس کے جواب میں انصار و مہاجرین نے یہ پڑھا: ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے جہاد پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کر لی ہے۔ جب تک ہمارے جسم زندہ ہیں، حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی خندق کھودتے اور مٹی اٹھا کر پھینکتے تھے اور یہ فرماتے جاتے تھے: اللہ کی قسم، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پاتے، نہ صدقہ دیتے اور نہ نماز پڑھتے، لہٰذا اے اللہ ہم پر قلبی اطمینان اتار دے اور جنگ کے وقت ہم کو ثابت قدم رکھ۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ خندق کھودتے وقت اچانک ایک ایسی چٹان دکھی جو کسی سے بھی نہیں ٹوٹی۔ جب ہم نے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اٹھے۔ 3 دن کا فاقہ تھا اور پیٹ پر پتھر بندھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر پھاوڑا اپنے ہاتھ میں لیا اور پتھر پر مارا
تو چٹان ریت کے بھربھرے ٹیلے کی طرح بکھر گئی۔ ایک اور روایت ہے کہ آپ نے اس چٹان پر 3 بار پھاوڑا مارا۔ ہر بار پھاوڑا مارنے پر اس میں سے ایک روشنی نکلتی تھی، اور اس روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام، ایران اور یمن کے شہروں کو دیکھ لیا اور تینوں ملکوں کے فتح ہونے کی صحابہ اکرام کو بشارت دی۔ نسائی کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر، مدائن، کسریٰ اور حبشہ کی فتوحات کی بشارت دی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ فاقوں کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر پتھر بندھا دیکھ کر میرا دل بھر آیا۔ چنانچہ میں آپ سے اجازت لے کر اپنے گھر آیا اور بیوی سے کہا کہ گھر میں کچھ ہے کھانے کو؟ بیوی نے کہا کہ گھر میں تو تھوڑے سے جو کے سوا کچھ نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ جلدی سے جو پیس کر روٹی بنا لو، اور میں نے اپنے گھر کا پالا ہوا بکری کا ایک بچہ ذبح کیا اور اس کی بوٹیاں بنا کر بیوی سے کہا کہ جلدی سے گوشت روٹی پکا لو، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آتا ہوں۔ چلتے وقت بیوی نے کہا کہ رسول اللہ کے ساتھ زیادہ لوگوں کو نہ لانا، کھانا کم ہے، مجھے رسوا نہ کرا دینا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے خندق پر آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چپکے سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے 1 سا جو کے آٹے کی روٹی اور بکرے کے ایک بچے کا گوشت گھر میں تیار کروایا ہے، لہٰذا آپ چند لوگوں کے ساتھ چل کر نوش فرما لیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے خندق والو، آ جاؤ۔ جابر رضی اللہ عنہ نے کھانے کی دعوت دی ہے، سب لوگ ان کے گھر چل کر کھانا کھا لیں۔ پھر حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم چلو اور جب تک میں نہ آ جاؤں تب تک روٹی نہ پکوانا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے اپنا لعاب دہن آٹے میں ملایا، پھر برکت کی دعا کی۔ اس کے بعد ہانڈی میں اپنا لعاب دہن ڈال کر برکت کی دعا کی اور فرمایا کہ ہانڈی چولہے سے نہ اتاری جائے۔ پھر روٹی پکنی شروع ہوئی اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی بیوی ہانڈی سے گوشت نکال کر دیتی رہیں۔ 1000 اصحاب نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا، نہ آٹا ختم ہوا اور نہ گوشت۔ اس کے بعد ایک لڑکی کچھ کھجوریں لے کر آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کھجوروں کو اپنے دست مبارک میں لے کر ایک کپڑے پر ڈال دیا اور اصحاب سے فرمایا کہ کھاؤ۔ اصحاب نے جی بھر کر کھجوریں کھائیں، لیکن کھجوریں ختم نہیں ہوئیں۔ یہ دونوں واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ہیں۔ خندق تیار ہو جانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کو محفوظ جگہوں پر پہنچوایا اور مدینہ میں حضرت مختوم رضی اللہ عنہ کو اپنا خلیفہ مقرر کیا۔ پھر 3000 مہاجرین اور انصار کے ساتھ مدینہ سے نکل کر صلا پہاڑ کے دامن میں ٹھہرے۔ مہاجرین کا علم حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دیا اور انصار کا علم حضرت سعد بن عبادہ کے ہاتھ میں دیا۔ آگے جاری ہے۔ پیش ہے میری اگلی سیریز، تیسری جنگ عظیم اور دجال سے ایک جھلک۔ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ عنہ نے فرمایا، امام مہدی رومیوں سے جنگ کرنے کے لیے لشکر بھیجیں گے، انہیں 10 آدمیوں کی سوجھ بوجھ دی جائے گی۔ وہ انطاکیہ کے ایک غار سے تابوت سکینہ برآمد کریں گے، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کردہ توریت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کردہ انجیل ہوگی۔ وہ اہل توریت کے درمیان توریت سے اور اہل انجیل کے ماننے والوں کے درمیان انجیل سے فیصلہ کریں گے۔ الفتن حدیث 969۔